بہترین انداز میں کلام اعلیٰ حضرت اور نعت منقبر اقبال شامل پیش کیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کلام کو رب کی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی آواز میں اور تازگی عطا فرمائے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بعد جہود کے متوالوں، شمعی رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کی دیوانوں، اولیاء کے طلبگاروں، سرور کونین سلطان الدارین جد الحسن والحسین، صبح کائنات کی شمس الضحیٰ، شام کائنات کی بدر الدجا، محمد عربی الفدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی کسبناہ میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. بڑے بلند آواز سے اللہم صلی اللہ صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اپنے وقت کو زیادہ نہ لیتے ہوئے مختصر انداز میں نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سامنے خدمت کرنا چاہوں گا. پھر مختصر انداز میں جتنا ہو سکے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں گفتگو کروں گا. یقیناً ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا. پہلی جذبات میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی رات ہم ادھر ادھر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں. اگر ہم تلاوت نہیں بھی کرتے اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہی ہمارے نظام کا ذریعہ بن جائے. اور کیوں نہ بنے، کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ میرے رب کو پسند ہے، خدا کو پسند ہے. اور اللہ کے گھر کو صرف رب کو نہیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، میرے آقا کی زندگی کو دیکھیں. اللہ اکبر. کسی نے جب علی سے پوچھا کہ علی اگر تجھے اختیار دیا جائے کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف مسجد ہے تو کس طرف تو پسند کرے گا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں میں مسجد کو پسند کروں گا، مسجد کو پسند کروں گا. تو کسی نے پوچھا کہ لوگ جنت کو پانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تاکہ اس عبادت سے اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے. علی تو جنت کو چھوڑ کر مسجد کیوں پسند کر رہا ہے؟ علی نے فرمایا کہ میں مسجد کو اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ مسجد میں جانا یہ میرے خدا کو پسند ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر میں آئے اور میری عبادت کرے. بندے کو جب جنت مل جائے تو بندے کو خوشی ہوگی، صرف وہ اپنے لیے خوشی ہوگی کیونکہ مجھے جنت مل گئی. کیونکہ جنت کو پانا یہ بندوں کی خوشی ہے اور اللہ کے گھر میں جانا یہ رب کی خوشی ہے. جہاں رب کی خوشی ہے وہاں علی کی خوشی ہے. اس لیے مسجد کو علی نے پسند کیا. تو ہم علی کے جو ہے ماننے والے ہیں، ہم علی کے غلام ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ادھر ادھر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم مسجد کو پسند کریں، مسجد میں بیٹھنا پسند کریں. اور مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بندہ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر صرف بیٹھتا ہے، اگر وہ عبادت بھی نہیں کرتا، وہ قرآن بھی نہیں پڑھتا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ درود بھی نہیں پڑھتا، صرف رب کے گھر میں بیٹھ رہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ہر سانس کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے. بندہ اگر بیٹھے رہے رب کے گھر میں تو اللہ سانس کے بدلے میں ثواب عطا فرماتا ہے. اب وہی بندہ اگر اللہ
اس کے بعد جو عنوان میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی انشاءاللہ مختصر انداز ہم تو کریں گے. حالانکہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ محفل ختم ہونے کے بعد ہمیں سو جانا ہے، نہیں، انشاءاللہ آپ یقین کر لیں گے کہ صبح تک ہم جو ہے اپنی عبادت میں رہیں گے. آپ اللہ اب آ کر کے محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، بس یہی آپ کے لیے عبادت ہے، یہی عبادت ہے الحمدللہ. آپ جتنا وقت دیں گے آج کی رات انشاءاللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی عطا فرمایا جائے گا. تو میرے دوستو آئیے محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہیے سبحان اللہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، سب جنتی ہے نثار مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، یہ سب جنتی ہے نثار مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم مدینہ مدینہ کی بات کرتے ہیں، اللہ اس سے ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اللہ ہمیں مدینے کی دیار کی بار بار نصیب عطا فرمائے. اور یقیناً آج کی رات الحمدللہ ہمارے لبوں سے جو نکلتا ہے یقیناً رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، ہمارا ایمان رہتا ہے. تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مدینے کے دیار کی زیارت کیے اللہ اسے اور بھی نصیب عطا فرمائے، اور جو ابھی تک نہیں کیے اللہ اسے بھی مدینے کے دیار کی حاضری نصیب عطا فرمائے. آئیے شیخ سماعت کر توجہ چاہوں گا، ایک مرتبہ محبت سے طلب کر کے دیجیے سبحان اللہ. چلو چل کے دیکھے دیار مدینہ، چلو چل کے دیکھے دیار مدینہ، چلو چل کے دیکھے دیار مدینہ، دیار مدینہ. چلو چل کے دیکھے دیار مدینہ، ملیں گے وہی تاجدار مدینہ. چلو چل کے دیکھے دیار مدینہ، چلو چل کے دیکھے دیار مدینہ، ملیں گے وہی تاجدار مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. ہم چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ جب ہم مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، نام خدا لیتے ہیں، اللہ ہماری زبان کو پاک کر دیتے ہیں. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ کی زبان پاک نہیں ہوتی تو آب زمزم پہ لیا کریں، انشاءاللہ زمزم کی پانی کی برکت سے اللہ آپ کی زبان کو پاک کر دے گا. اس لیے جو ہے رب کی بارگاہ میں جو ہے مایوس نہیں کرنی چاہیے، حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوگی. یقیناً ہمیں یقین ہونا چاہیے، رب کی بارگاہ میں بھروسہ ہونا چاہیے، اور یقیناً جب ہم جو ہے یقین رکھیں گے تو ایک نہ ایک دن ہمیں مدینے کی دیار کی ضرور حاضری نصیب ہوگی. اگر ہم جا نہیں سکتے تو میرے آقا خود خواب میں آ سکتے ہیں. تو اس لیے شاعر کہتے ہیں زباں پہ زمزم کے پانی سے دھو لو، 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 زباں پہ زمزم کے پانی سے دھو لو. سنیں گے نہ کیوں تم
نثار مدینہ اولئک علیہم صلوات اللہ الرحمہ، ان پر یعنی ایسے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جو مبارک راتوں میں اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہم شب برات کے موقع پر اتنی بڑی فضیلت والی رات، جس کا ہم مثال، جس کا ہم بیان، جس کی ہم فضیلت نہیں بتا سکتے، الحمدللہ ہم محفل میلاد سجائے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی نام پر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کی طرف سے ہم پر رحمتیں برکتیں نازل ہوگی، اور ہوگی نہیں بلکہ ہو رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ کہہ رہا ہے، ہمارا ایمان کہہ رہا ہے، اور یہ صرف مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بڑی رات آئے نماز پڑھے بس ہماری ذمہ داری پڑ گئی، نہیں، تمام مومنوں کی ذمہ داری ہے، اس پر فرض ہے کہ جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ ہمیشہ ہمہ وقت مبلغ اسلام بن کر رہے، بن کر جیے۔ ہمہ وقت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ وہ مبلغ اسلام بن کر رہے۔ آج لوگوں کی ایک سوچ بن گئی ہے کہ مبلغ صرف اسی کو کہتا ہے جو دعوت اسلامی کے مشن میں کام کرتا ہے، حالانکہ نہیں، مبلغ آپ بھی ہے، ہم بھی ہیں۔ اگر دین کا پیغام دے رہے ہیں، کسی کو برائیوں سے روک رہے ہیں، اور آپ بھی برائی سے روک رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی برائی سے روک رہے ہیں، دوسرے کو بھی بچا رہے ہیں، یقیناً اللہ کے نزدیک آپ بھی مبلغ ہیں اور ہم بھی مبلغ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کے مشن میں کام کرو آپ کو مبلغ کہیں گے، نہیں، آپ دین کا کام کرو، چاہے آپ کسی مشن میں ہو یا نہ ہو، چاہے آپ عالم ہو یا نہ ہو، آپ اچھا کر رہے ہیں، گویا آپ مبلغ ہیں۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ وہ مبلغ اسلام بن کر رہے، بن کر جیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، حضور کی امت ہے، اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، اور جو بندہ خود گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائے، اللہ اس بندے کے حوالے سے کلام پاک میں فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مطلب کیا؟ مثال کے طور پر عمرے میں اگر کوئی حضور مدنی بابا کے کوئی مرید ہے، اور اگر 50 آدمی 100 آدمی اگر احمدآباد گئے مدنی بابا سے ملنے، اور عمرے کا کوئی مرید یا کسی بھی ہندوستان کا ہے، کسی بھی دنیا کا، لیکن مدنی بابا کا مرید ہے، اگر وہ یہ کہے کہ یہ فلاں جو مرید ہے یہ میرے لائق ہے، یہ میرے مرید کے لائق ہے، یا اس کی تھوڑی سی تعریف کر دے، تو یقیناً لوگ اسے تسخیر کی نظر سے دیکھیں گے، یقیناً لوگ اس کے قدموں کو چومیں گے، لوگ اسے بھی تعظیم کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے وقت کا شیخ الاسلام نے اس کی تعریف کی ہے۔ اب بتائیے کہ مدنی بابا حضور شیخ الاسلام اگر اپنے مرید کی تعریف کرے تو لوگ اس کے قدموں کو چومنے کے لیے تیار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مدنی بابا کی جس کی تعریف کرتے وہ کوئی عام معمولی انسان نہیں ہو سکتا، یقیناً اس کے اندر کوئی قابلیت ہوگی، تبھی تو اس کی تعریف کریں گے، تو لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کا ادب و احترام کریں گے۔ آپ اگر سرکار کلا کی اگر بات کریں، اگر سرکار کلا کسی کی تعریف کریں، محدث اعظم اگر کسی کی تعریف کریں، اگر حضور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر اگر کسی کی تعریف کرتے تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ غریب نواز اگر کسی کی تعریف کرتے تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ سرکار غوث اعظم جس کی تعریف کرتے اس کا کیا عالم ہوگا؟ اگر صاحب
اللہ کے رسول میں اگر کوئی صحابی اگر کسی حضور کی امت میں کسی کی تعریف کر دے تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ چلو اگر میرے نبی اگر کسی کی تعریف کر دے تو اس کی کیا مثال ہوگا؟ ہم اس کی مثال نہیں بتا سکتے، اس کی فضیلت ہم بتا نہیں سکتے، ان کے مقام کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن جب امت مصطفیٰ کی بات آتی ہے، کہتے سبحان اللہ، جب امت مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو پھر نہ مدنی بابا اس کی تعریف کیے، نہ حضور مخدوم اشرف، نہ سرکار کریم نواز، نہ غوث اعظم، نہ اعلیٰ حضرت، نہ حضور، بلکہ خود خداوند قدوس نے حضور کی امت کو تعریف کیا۔ اب بتائیے جو سب کا پالن ہار ہے، جس نے کائنات کو بنایا، جس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دنیا میں بھیجا، اگر وہ کسی کی تعریف کرے تو پھر وہ تعریف کے لائق کتنے ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ہماری اور آپ کی تعریف کسی پیر نے، کسی ولی نے، کسی صحابی نے، کسی پیغمبر نے نہیں، بلکہ خود خدا نے کی ہے۔ کیا تعریف کی ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم گناہوں سے بچتے ہو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت